زیادہ تر لوگوں کی ٹینشنیں بتاؤں کیا ہیں؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا. زیادہ تر لوگوں کی جو ٹینشن ہے نا وہ چیز ہے جس کو اللہ نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن میں آتا ہے بیوی. زیادہ تر لوگوں کے لیے کیا ٹینشن ہے؟ جو آتے ہیں نا مسائل لوگوں کے, زیادہ تر کے لیے وہ ٹینشن ہے تو بھی ٹینشن, چلی گئی تو بھی ٹینشن. تو خیر مختلف لوگوں کے ساتھ میں تو سوچ رہا ہوں اس رشتے کا نام ہی ٹینشن رکھ دوں. آپ کی ٹینشن ہو گئی, یعنی شادی کو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی آج مفتی صاحب آپ سے ٹینشن پڑھوانی ہے. ٹھیک ہے, ٹینشن پڑھوانا ہے. نکاح کا نام کچھ چینج کر دینا چاہیے. حقیقت ہے یہ, اتنے مسائل آ رہے ہیں. میں کبھی کبھار بیٹھتا ہوں نا صحن میں, تو کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے ملنا ہے 2 منٹ, میں سمجھ جاتا ہوں یا تو اس لیے ٹینشن اس کو ہو رہی ہے کہ گھر میں ہے وہ, یا اس لیے ہے کہ گھر سے چلی گئی ہے, کسی حال میں خوش نہیں ہے. کہ ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھیں اور کہنے لگی دیکھو میں کتنی اچھی ہوں, میں آپ کا سر دبا رہی ہوں, کیا شادی سے پہلے کوئی آپ کا سر دباتا تھا؟ انہوں نے فرمایا درد ہوتا ہی نہیں تھا شادی سے پہلے, دبانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. علماء تو بیانات میں یہ کرتے ہیں نظر کی حفاظت کرو, کو ایجوکیشن میں کسی کو نہ دیکھو, کوئی اچھی لگ رہی ہے تو بہت گناہ مل رہا ہے آپ کو, یوں یوں یوں. میں کہتا ہوں جو اچھی لگ رہی ہے نکاح کا پیغام بھیج کے شادی کرو. اتنا آسان کر دیا نا, شادی ہو گئی, دوبارہ اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو, پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی, اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو, پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی اور اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو, پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپ کو خارش کی بیماری ہے. آپ لوگ مروڑا کے لوگ, آپ کو بالکل بھی پسند والا لطیفے کا نہیں پتا میرا خیال ہے, اس لیے آپ کو مزہ نہیں آ رہا اس میں. وہ ایک آدمی نا کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا, سنو پھر مزہ آئے گا, یہ بالکل بھی پسند نہیں. ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا تو لڑکی والوں کو لڑکا پسند نہیں آیا, لڑکا گھر آ گیا واپس, تو لڑکی کے باپ نے لڑکے کو فون کیا, لڑکے نے فون اٹھایا, جی ارشاد. تو کہنے لگا بیٹا آپ ابھی ہمارے گھر آئے تھے نا میری بیٹی کے رشتے کے لیے, آپ وہی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں وہی بات کر رہا ہوں. بیٹا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں آئے. اس نے کہا ٹھیک ہے انکل کوئی بات نہیں, اگر میں پسند نہیں آیا, آپ نے انکار کر دیا, کوئی ایسی بات نہیں. اس نے کہا بیٹا بات تو سنو, ابھی فون نہ رکھو. بیٹا ہم نے آپ کو انکار کیا ہے, میں آپ کو دل سے بتاؤں ذرا بھی پسند نہیں آئے آپ. اس نے کہا ٹھیک ہے انکل آپ نے بتا دیا نا, میں پسند نہیں آیا تو ٹھیک ہے میں رشتہ نہیں کرتا, ختم ہو گئی بات. بیٹا ایک میں فون نہیں رکھنا, ابھی ایک بات سنو, دیکھو کہیں سے تھوڑا سا بندہ پسند آتا ہے نا, کوئی پرسنالٹی پسند آتی ہے, کسی کے بات چیت کا اسٹائل, کسی کا خاندان, کسی کا پیسہ, کچھ بھی پسند نہیں آیا ہمیں آپ. اب اس کو آنے لگا غصہ, وہ گالیاں دینے لگا. اچھا تو جب وہ گالیاں دینے لگا نا تو اس نے کہا ایک منٹ میری وائف سے بات کریں. اب لڑکے کو خیال ہوا شاید اس کی وائف کوئی صحیح بات کرے, تو وائف نے فون اٹھایا, بیٹا ایک منٹ ذرا میری بات سنیں. چلیں جی, تو لڑکے کی تو اس کی جو ماں, جو صاحب کی بیوی ہے نا, اس نے فون کیا, جی آنٹی کیا کہنا چاہتی ہیں؟ دیکھو بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بھی بالکل پسند نہیں آئے. اس نے کہا آنٹی یہ بات انہوں نے بتا تو دی تھی. کہہ رہے نہیں, میں نے کہا شاید آپ سمجھ رہے ہو کہ مجھے آپ پسند آئے ہو, تو میں نے کہا میں کلیئر کر دوں کہ مجھے بھی آپ بالکل بھی پسند نہیں آئے. تو آنٹی پھر کیا کروں؟ کہہ رہے کہیں سے کچھ بندہ سمجھ میں آتا ہے نا, اچھا چلو میری بیٹی سے بات کرو. وہ خوش ہو گیا, شاید یہ کچھ کرے. بیٹی نے کہا آپ میرے رشتے کے لیے آئے تھے, مجھے بھی بالکل بھی پسند نہیں آئے. اس کو آ گیا غصہ اور یہ گالیاں دینے لگا. گالیاں دے کے اس نے فون رکھا ہے, اتنے میں ان کا فون آ گیا جن کو یہ پسند آئے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں اور بھی پیغام بھیجا تھا, ان کی طرف سے ہاں والے کا فون آ گیا. تو اس نے جب فون اٹھایا نا لڑکے نے, لڑکی کے ابا نے کہا آپ ہمارے ہاں رشتہ لینے کے لیے آئے تھے؟ اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی. گالیاں دینے لگا نا. وہ حیران کہ یار یہ بول کیا رہا ہے. کہہ رہے بیٹا بات تو سنو. کہہ رہے نہیں سنتا میں تمہاری بات. گالیاں دینے لگا. کہہ رہے بیٹا ایک بات سن لو. کیا بات ہے؟ کہہ رہے بیٹا ہمیں آپ بہت پسند آئے تھے, لیکن آپ کا جو لب و لہجہ ہے نا اس کے بعد ہمیں آپ بالکل بھی پسند نہیں. اب آپ ہمیں بالکل بھی پسند
ایک آدمی نوجوان لڑکا سمندر کے کنارے لیٹا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا تھا, ایسے سگریٹ پی رہا تھا نا بس. ایک بزرگ گئے, انہوں نے دیکھا یہ بیچارہ پڑا ہوا اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے, اس کو جا کے میں کچھ نصیحت کروں. ان بزرگ نے بولا بیٹا تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا انکل کیا کروں میں؟ کہہ رہے بیٹا تم ٹائم ضائع کر رہے ہو, تم میٹرک کر لو 10 سال ہو جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی 10 سال میں نے میٹرک کر لیا, پھر کیا؟ کہہ رہے بیٹا پھر انٹر کرنا 2 سال اور. ٹھیک ہے انکل میں نے 2 سال 12 سال لگا کہ ٹینشن میں انٹر کر لیا, پھر کیا ہوگا؟ کہنا پھر بی اے کر لینا 2 سال اور لگا لے. چلو 2 سال 14 سال گئے میرے برباد, بی اے ہو گیا, پھر کیا ہوگا؟ پھر ماسٹر کر لینا, پھر پی ایچ ڈی کر لینا. اس نے کہا 16 سال ہو گئے, پھر کیا؟ بیٹا پھر اچھی جاب کرنا. پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر اچھی جگہ شادی کرنا, جب پیسہ ہوگا تو رشتہ اچھا ملے گا. پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر تمہارے اولاد ہوگی, اچھا سا گھر خریدنا. پھر کیا ہوگا؟ پھر مزے کرنا. کہہ رہا ابھی کیا کر رہا ہوں میں, ہے بھائی؟